बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज हफ्ता 10 फरवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 717 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे। 2-3 रोज़ हमारी बात नहीं हुई और इन 2-3 रोज़ के दौरान बहुत कुछ तब्दील हो गया। यूक्रेन का आर्मी चीफ भी तब्दील हो गया, जिसको लेकर गुज़िश्ता एक महीने की अगर हम बात करें तो इसी मौजू पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी कि यूक्रेन के सदर और यूक्रेन के आर्मी चीफ के दरमियान, जो अब एक्स आर्मी चीफ हो चुके हैं, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात की खबरें इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। हम भी बात कर रहे थे अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर कि ऐसा होगा और ऐसा हुआ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में अपनी कौम को और अपने इत्तेहादियों को ये बड़ी खबर दी कि मैंने अपने आर्मी चीफ को कर दिया है तब्दील और नया आर्मी चीफ जो है वो मैंने अपॉइंट कर दिया। अब नया आर्मी चीफ, इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, लंबा चौड़ा नहीं, थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं, बैकग्राउंड में आपको बता दूं, आपको साफ समझ आ जाएगी कि किस टाइप का बंदा है और ये इस जंग को किस जानिब ले जाने की अहलियत रखता है। अलेक्जेंडर इसका नाम है और इसका इंट्रोडक्शन ये है कि बखमुत की जंग, आपको याद होगी कि बखमुत की जंग 8-9 महीने चली थी और मुकाबला था यूक्रेन के फौजियों का वागनर्स से। वागनर्स का इंट्रोडक्शन देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है हार तो गए थे यूक्रेन के फौजी, ये जंग हार तो गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुकाबले के बाद, और उस जंग में यूक्रेन के फौजियों का कमांडर था अलेक्जेंडर, और इसको इस जंग के दौरान ये कहा गया कि बुच्चर है, बुच्चर कस्साब है ये, और इस कस्साब को अब आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया गया है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से। लेकिन इस वक्त के अंदर कि जब रशिया के हमले ताबड़तोड़ जारी हैं और ये जंग तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, इसी महीने 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे इस जंग को, और इस वक्त में, इस डिसाइसिव वक्त में ये तब्दीली अफोर्ड नहीं करता था यूक्रेन, बिल्कुल अफोर्ड नहीं करता था, क्योंकि फ़ौजियों का मोराल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन है। यूक्रेन के फ़ौजियों का जो असलहे, गोले बारूद के तोहफे, तहाइफ मिल रहे थे यूक्रेन को, अब वो नहीं मिल रहे। अभी भी मामला यूएस कांग्रेस के अंदर जो बिल है यूक्रेन की मदद का, वो फंसा हुआ है, और इस वक्त के अंदर ये तब्दीली करना यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत ज़्यादा भारी इसलिए पड़ सकता है क्योंकि जो एक्स आर्मी चीफ यूक्रेन के थे, एक तो इन तकरीबन 2 सालों की जंग के दौरान ये जो ज़ुलुज़नी हैं, इनकी परफॉर्मेंस का आपको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। यूक्रेन के फ़ौजी रशिया का मुकाबला कर रहे हैं, तकरीबन 2 साल हो गए। चले नेटो ममालिक का असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद तो है, लेकिन फ्रंट लाइन्स के ऊपर तो यही फौजी मौजूद हैं। तो इस एक्स आर्मी चीफ की परफॉर्मेंस पर कोई शक नहीं करना चाहिए। यूक्रेनियों को तो बिल्कुल भी शक नहीं है। यूक्रेनी फौजी और यूक्रेन के अवाम जुलूसनी से मोहब्बत करते हैं और इसी वजह से मुजाहरे भी फूट पड़े हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर, और जो फौजी हैं उनका मिला जुला सा रद्द अमल है। कुछ फौजी तो ये कह रहे हैं कि जो नया आर्मी चीफ है अलेक्जेंडर, ये हमें मार देगा। फ्रंट लाइन्स के ऊपर जिस तरह के अहकामात इस बुच्चर की जानिब से दिए जाएंगे तो ये हम सब के सबको मार देगा। लेकिन कुछ जो यूक्रेन के फौजी हैं उनका ये कहना है कि ये हमें नहीं, बल्कि ये जो नया आर्मी चीफ है यूक्रेन का, ये रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और रशिया के फौजियों की मौत साबित होगा। लेकिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ऐसा नहीं समझते। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टकर कार्लसन को इंटरव्यू दिया, इस पर भी हमने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बात की थी। 2 घंटों से ज़्यादा तवील ये इंटरव्यू था, और इस इंटरव्यू के नशर होने से कबल टकर कार्लसन का जो वेबसाइट है या फिर जो ऑफिशियल पेज है, वहाँ पर इस इंटरव्यू के आने से कबल जो खबरें गर्दिश कर रही थी उनको लेकर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी इस इंटरव्यू को लेकर के टकर कार्लसन ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक पैगाम जारी किया कि मैं सहाफ़ी हूँ और मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का, और ये मेरी ड्यूटी है बीइंग अ जर्नलिस्ट। अगर हम यूक्रेन के सदर के हज़ारों इंटरव्यू कर सकते हैं तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का मौक़िफ़ भी हमें सुनना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल ब्लाइंड हैं। हमें नहीं पता कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का क्या मौक़िफ़ है। ये जंग रशिया की साइड से हमें नज़र नहीं आ रही। हम यूक्रेन की ऐनक लगाकर तो हमारा मीडिया इस जंग को हमें दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा रशिया की ऐनक से ये जंग कैसी नज़र आती है। अब ये जो 2 घंटों से तवील जो इंटरव्यू था, इसको लेकर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी, और अब भी मैं आपको बता दूं कि टकर कार्लसन का जो ऑफिशियल यूट्यूब पेज है
اس کے اوپر 11 ملین سے زیادہ اس انٹرویو کے ویوز ہو چکے ہیں، ویب سائٹ کے اوپر علیحدہ ہے۔ بہت زیادہ وائرل گیا یہ انٹرویو کیونکہ اس میں پہلی دفعہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے بہت تسلی اور تفصیل کے ساتھ بات کی۔ ہسٹری پر میں آپ کو بتا دوں کہ 35 منٹ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن جو ہیں وہ 35 منٹ تاریخ پر بولتے رہے۔ درمیان میں ٹکر کارلسن نے روکنے کی کوشش کی، لیکن پوتن بہت زیادہ ناراض ہوئے کہ آپ نے اگر ویسا ہی انٹرویو کرنا ہے جیسا کہ آپ کے دیگر امریکن جرنلسٹ کرتے ہیں تو پھر رہنے دیتے ہیں۔ بہرحال ٹکر کارلسن نے بھی بہت تسلی کے ساتھ یہ انٹرویو کیا۔ تاریخ سننے کے بعد رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن سے ٹکر کارلسن نے یہ سوال کیا کہ اب کیوں حملہ کیا؟ چلیں تاریخ تو آپ نے بتا دی اور آپ نے یہ بتا دیا کہ یوکرین ایگزسٹ ہی نہ کرتا اگر رشیا نہ ہوتا، تو یہاں پر رشیا ہے، رشین ایمپائر تھی، سوویت یونین تھا، اس وجہ سے یوکرین نے ایگزسٹ کیا، اس وجہ سے یہاں پر یوکرین کے اندر ایتھنک رشینز بھی ہیں اور رشیا کے رنگ بھی ہیں۔ تو ٹکر کارلسن نے کہا کہ اب حملے کی وجہ کیا تھی؟ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا، میں سکم سکین کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، ظاہر ہے 2 گھنٹے سوا 2 گھنٹے کا انٹرویو تو نہیں پورا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ خیر، روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ منسک ایگریمنٹ واز دا ریزن، جو منسک ایگریمنٹ طے پایا تھا وہ ریزن بنا اب یوکرین کے اندر یہ اسپیشل ملٹری آپریشن کنڈکٹ کرنے کی۔ اب منسک ایگریمنٹ کا آپ کو متعدد مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ منسک ایگریمنٹ طے پایا تھا اور اس میں یہ کمٹ کیا تھا یوکرین نے جرمنی اور فرانس کی سالسی میں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ایتھنک رشینز کا خیال رکھیں گے، جو ڈون باس کے ایتھنک رشینز ہیں ان کو ہم بلی نہیں کریں گے، رشین لینگویج کو ختم نہیں کریں گے، جو بھی چیزیں ہیں جو بھی معاملات ہیں وہ ٹیبل پر حل کر لیے گئے۔ لیکن اس منسک ایگریمنٹ پر عمل درآمد نہ ہونا، روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ وجہ بنا کہ ہمیں ڈون باس کے لوگوں نے جب بلانا سٹارٹ کر دیا تو پھر ہماری مجبوری بن گیا کہ ہمیں یوکرین کے اندر یہ اسپیشل ملٹری آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کرنا تھا۔ ٹکر کارلسن نے کہا کہ اب تو جنگ بند ہو جانی چاہیے، کیا آپ نے اپنے اہداف کو اچیو کر لیا؟ تو رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے اہداف کو ابھی اچیو نہیں کیا، میرا ہدف ہے یوکرین کو ڈی نازیفائی کرنا۔ اب یہ ٹکر کارلسن نے کہا کہ یہ ٹرم ہم نے آپ سے سنی ہے اور متعدد مرتبہ سنی ہے، ہمیں یہ بتا دیں کہ نازیفیکیشن اور ڈی نازیفیکیشن ہے کیا؟ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے کینیڈا کی مثال دی کہ کینیڈا کی پارلیمان کے اندر جو ایک فوجی آیا تھا جو نازی فوجی تھا، اس کے آنے پر کھڑے ہو کر تالیاں بجائی تھی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے۔ حالانکہ پوری سیولائزڈ جو ورلڈ ہے اس نے یہ کمنٹ کیا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد کہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے اور اس کا صفایا ابھی ہم نے نہیں کیا۔ خیر، بات چیت کا کوئی آپشن ہے؟ ٹکر کارلسن نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے پوچھا تو رشیا کے صدر نے کہا کہ آپشن ہے بھی اور تھا بھی، اور بات چیت ہو بھی رہی تھی اور بہت اچھی ہو رہی تھی اور نتیجے پر پہنچنے والی تھی۔ لیکن بورس جانسن جو فارمر پرائم منسٹر ہیں یوکے کے، برطانیہ کے، ان پر الزام عائد کیا رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے اور یہ کہا کہ بورس جانسن نے وہ جو عمل تھا کہ ہم نے کیو سے اپنی فوجیں ہٹا لی تھی، ورنہ ہم کیو کو دنوں میں کنٹرول کر لیتے، لیکن ہم نے کیو سے اپنی فوجیں اس لیے ہٹائی کیونکہ ایگریمنٹ طے پا چکا تھا اور ہم نے اپنی کیو سے فوجیں ہٹائی اور دوبارہ سے بورس جانسن کے مشورے پر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دوبارہ سے اس جنگ کو سٹارٹ کر دیا۔ لیکن آپ کبھی بھی رشیا کو شکست نہیں دے سکتے۔ اب ٹکر کارلسن نے پوچھا کہ نیٹو پر حملے کا آپ کا موڈ ہے، نیٹو کے پاس انٹیلیجنس ہے، تو روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ یہ خالی پیلی باتیں ہیں نیٹو کی، کوئی رشیا کا ایسا منصوبہ نہیں ہے۔ اگر آج یہ بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں میرے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے تو میں آج بھی بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ سکتا ہوں، کوئی میرا نیٹو ٹیریٹری تک جانے کا نہ موڈ ہے اور نہ یہ میرے بارے میں ہے۔ میں کیوں جاؤں گا نیٹو ٹیریٹری اگر میرے مطالبات تسلیم ہو گئے اور مجھے نیٹو سے کوئی تھریٹ نہ رہا، یوکرین کے اندر جو ایتھنک رشینز ہیں ان کو میں نے اپنے ساتھ ملا لیا، تو پھر کوئی جواز نہیں بنتا کہ میں نیٹو کے ساتھ جو ہے کلیش کے اندر جاؤں اور پوری دنیا کو ایک بڑی جنگ میں دھکیل دوں۔ تو ٹکر کارلسن کے اس انٹرویو نے ایک تو بہت زیادہ وائرل ہوا، میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرا اس انٹرویو نے رشیا کا موقف جو ہے وہ امریکہ اور یورپ کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے رشیا کا موقف رکھ دیا، جو کہ کچھ پابندیوں کی وجہ سے اور ویسٹرن اور یورپین میڈیا کے انفلوئنس کی وجہ سے
یہ پہلے اس طرح کا جو رشیا کا موقف تھا وہ نہیں گیا تھا، امریکیوں تک تو اسپیشلی نہیں گیا تھا. ہم تو بہرحال بات کر رہے تھے لیکن امریکی بالکل بلائنڈ تھے جہاں تک تعلق ہے رشیا کی سائیڈ کا. اب ٹکر کارلسن نے یہ بھی کہا اس انٹرویو کے دوران اور اس انٹرویو کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے کہ ہم نے یوکرین کے صدر سے بھی متعدد درخواستیں کی ہیں کہ ہم آپ کا بھی انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، لیکن یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جواب نہیں دیا. اب رشیا کے صدر نے جواب دیا، ایگریمنٹ ظاہر کیا، اور کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوو نے کہا کہ ہمارا ٹکر کارلسن کو انٹرویو دینے کا محض ایک مقصد تھا کہ ہمارا موقف بھی امریکیوں تک پہنچ جائے جن کے ٹیکس کا پیسہ بھر بھر کر یوکرین کو ملتا ہے. اور روس کے صدر نے یہ بھی کہا اس انٹرویو کے دوران کہ جب مدد امداد بند ہو جائے گی یوکرین کی تو آٹومیٹکلی یہ جنگ جو ہے وہ بند ہو جانی ہے. اگر مدد امداد جاری رکھنی ہے تو جاری رکھیں، لیکن کبھی بھی آپ رشیا کو شکست نہیں دے سکتے. تو یہ میں نے آپ کو سکم سکین کر کے بتا دیا جو ولادیمیر پوتن کا ٹکر کارلسن نے انٹرویو کیا جو بہت زیادہ وائرل ہوا، اور اس پر جو رد عمل ہے امریکہ کا وہ سن لیں. پہلے جو جان کربی ہیں وائٹ ہاؤس کے ترجمان، انہوں نے اس انٹرویو پر کیا رد عمل ظاہر کیا جو اتنا زیادہ وائرل ہوا اور امریکیوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اس انٹرویو نے، اور اس پر جان کربی نے کیا کہا یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. And I think they know that there was no ground whatsoever for the invasion on February 22nd, 2 years ago. He invaded a neighboring country without provocation. Ukraine wasn't a threat to anybody, and the American people understand that. And the American people understand what Ukraine's fighting for. And all they're asking for is our help. They're not asking for American boots on the ground. Again, I don't think the American people are going to be swayed by one single interview. And I think anybody that watches that interview, again, I haven't seen whatever's said, need to make sure remember you're listening to Vladimir Putin, and you shouldn't take at face value anything he has to say. گفتگو آپ نے سنی وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی کی، جنہوں نے یہ کہا کہ جو بھی امریکی ولادیمیر پوتن کا یہ انٹرویو سن رہے ہیں وہ یہ سنتے ہوئے یاد رکھیں کہ بول کون رہا ہے، روس کے صدر ولادیمیر پوتن. اور اس کی باتوں کو نہ ہی آپ نے زیادہ سیریس لینا ہے اور نہ ہی اس کی باتوں پر آپ نے یقین کرنا ہے. حالانکہ جس طرح کی باتیں تفصیل کے ساتھ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کی تو اس نے نہ صرف وائٹ ہاؤس کو تھوڑا سا ہلایا ہے بلکہ امریکی جن کے ٹیکس کا پیسہ یوکرین کو مل رہا ہے، دوسری پارٹی بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہے، جنگ بند کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اس کے پاس ایک ہسٹری ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ کس طرح سے آپ نے ایگریمنٹس کی خلاف ورزی کی. تو اس انٹرویو سے امریکیوں کو تو جو امریکیوں کے ٹیکس کا پیسہ جا رہا ہے تو امریکیوں پر بہت زیادہ اثر ہوا. اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ آپ نے بلیو ہی نہیں کرنا، روس کے صدر ولادیمیر پوتن ایک جھوٹا آدمی ہے اور ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے، نیٹو پر حملہ کر سکتا ہے. نیٹو کے چیف اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ ڈیکیڈز، دہائیوں تک یہ جنگ چل سکتی ہے اور اس کے لیے آپ نے پریپیئر رہنا ہے. نہ صرف یوکرین نے بلکہ پورے کے پورے یورپ نے امریکہ کا کندھا بن کر اس جنگ کو لڑتے رہنا ہے. جب تک کہ یوکرین افغانستان نہیں بن جاتا، سیریا، لیبیا، عراق نہیں بن جاتا، تب تک نیٹو ممالک اس جنگ کو آگے لے کر چلنے کے لیے بالکل ریڈی ہیں. اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی جو ہیں وہ اب نئے آرمی چیف کے ساتھ مل کر، جو اسی کے مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے، وہ اپنے فوجیوں کو، اپنے عوام کو پوری طرح یورپ پر اور امریکہ پر قربان کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عوام اور فوجی تیار نہیں ہیں. یوکرین کے عوام اور فوجیوں کی جانب سے، جن کی جانب سے ابھی سے احتجاج کیا جا رہا ہے، ان کی جانب سے ہی، اور جو فارمر آرمی چیف ہیں یوکرین کے، ان کی کیونکہ فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، ان کے سپورٹرز بہت زیادہ ہیں، اور وہ اس طرح جو مظاہرے کیے جا رہے ہیں اس پر یوکرین کے آفیشلز یہی کہہ رہے ہیں کہ فارمر آرمی چیف کی جانب سے ان مظاہروں کو جان بوجھ کر ہوا دی جا رہی ہے. اور پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے زلوزنی کی کہ ان کو 80% جو یوکرینی ہیں وہ پسند کرتے ہیں. اور یہ انتخابات کو لے کر یہ سروے کروایا گیا تھا اور اس میں 80% یوکرینیوں نے کہا تھا کہ اگر یہ دونوں صدارت کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہم 80% یوکرینیوں نے کہا تھا کہ زلوزنی کو ہم سپورٹ کریں گے، اس کو ووٹ دیں گے. تو اب یہاں پر عوام، فوجیوں اور فارمر آرمی چیف کے کورٹ میں ہے بال. اگر وہ کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں یوکرین کے اندر تو ویل اینڈ گڈ ہے، ورنہ پھر یوکرین، جیسا کہ نیٹو کے چیف اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ ڈیکیڈز لمبی جنگ کے لیے تیار رہے
اور ایک دہائی میں آپ کو خوب سمجھ ہے کہ رشیا یوکرین کا کیا حال کرے گا. مل بانٹ کر کھا جائیں گے رشیا اور یورپ جو ہے وہ یوکرین کو مل بانٹ کر کھا جائیں گے. اس کے علاوہ یوکرین کا کوئی فیوچر نہیں ہے اگر یہ جنگ جاری رہی اور عوام نے اور فوجیوں نے یوکرین کے صدر کے خلاف آواز بلند نہ کی تو پھر یوکرین دنیا کے نقشے سے مٹا ہی مٹا. نظر رکھیں گے, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.